مبارک کا پہلا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل رمضان نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا، کہ انسان صبح نیت کر لیتا ہے تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ جماع کرنا ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، صبح سے لے کر افطار تک۔ اگر رات کو انسان بیوی کے ساتھ رہا، غسل فرض ہوا، یا نوجوان تھا احتلام ہو گیا غسل فرض ہوا، تو اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر بعض جگہوں پہ صبح پانی کا انتظام نہیں ہوتا یا سحری کا وقت کم ہے، تو اگر غسل کرے گا تو سحری نہیں ہو سکے گی، تو اس غسل کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ انسان وضو کرے یا ہاتھ وغیرہ دھوئے اور سحری کرے، روزہ بند کرے، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ ہوگا، غسل نہ کر کے نماز چھوڑ دینا اس کا گناہ ہے۔ رات کو غسل کی ضرورت ہو گئی، مرد ہو یا عورت، اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اٹھیں، غسل نہیں کر سکتے، وقت کم ہے، اپنی سحری بنائیں، کھائیں اور روزہ رکھ لیں۔ اسی طرح دن کو اگر کوئی سویا اور غسل فرض ہو گیا، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سونے کی حالت میں انسان کو احتلام ہو جائے تو اس کا بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھول کر کھا پی لیا، جیسے ہی یاد آیا تو منہ میں جو لقمہ ہے وہ نکال دے، جو پانی ہے وہ نکال دے، اگر یاد آنے کے بعد نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی دیکھ رہا ہے کہ بندہ کھا پی رہا ہے، تو اگر کمزور ہے تو انسان خاموش ہو جائے کہ چلو کھا لے، اور اگر صحت مند ہے تو اسے بتا دے بھائی روزہ ہے کیوں کھا رہے ہو، تاکہ اسے یاد آ جائے وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح تیل لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، سرما آنکھوں میں ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ دوائی ناک میں ڈالنا یا تیل ڈالنا، اندر کو ٹپکانا یا کانوں میں دوائی ڈالنا، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تر مسواک ہو چاہے خشک ہو، یا ٹوتھ برش ہے وہ استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خشک استعمال کیا جائے، اگر پیسٹ لگا کر استعمال کرتے ہیں تو پھر حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے، تھوڑی سی احتیاط انسان کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کرے، اس لیے کہ اس کا ذائقہ اگر زیادہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح غسل کی حالت میں جو ہم کلی اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ حکم یہ ہے کہ وہ غرغرارے کرنے ہیں، کہ انسان گلے تک پانی کو کھینچے، ناک میں بھی پانی کھینچے۔ لیکن روزے کی حالت میں جب غسل کریں گے تو پھر صرف منہ میں پانی ڈالنا ہے، غرغرارے نہیں کرنے، ناک میں پانی کھینچنا نہیں ہے۔ اگر غرغرارے کیے یا ناک میں پانی کھینچا اور گلے میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ دن کو غسل کر لیا، روزہ افطار کرنے کے بعد پھر غرغرارے کر لینا۔ یہ ضرورت نہیں ہے دوبارہ غرغرارے کرنے کی، دن کو غسل کر لیا، غسل کافی ہو گیا۔ وضو ہو یا غسل ہو، روزے کی حالت میں غرغرارے نہیں کرنے، اور ناک میں پانی کھینچنا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی مسائل ہیں، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے انسان کو الٹی آ جائے، قے آ جائے، جان بوجھ کر قے نہیں کی، جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کر انسان الٹی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر الٹی نہیں کی، ویسے الٹی آ گئی تو الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی مرضی آئے۔ اسی طرح کسی کو خون دینے سے یا خون کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی مریض کو ضرورت ہے خون دے سکتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، آج کل تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ٹیکہ لگوانے سے، ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ٹیکہ لگواتا ہے، چاہے گوشت میں لگائے چاہے رگ میں لگائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کوئی شدید بیمار ہو گیا، اس کو اگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر بوتل لگانے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ ڈرپ لگوا سکتا ہے، بوتل بھی لگا سکتا ہے، روزے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے جو حلق کے ذریعے پیٹ میں جائے یا دماغ تک جائے، اور بوتل رگوں میں اس کا پانی جاتا ہے، پیٹ میں براہ راست نہیں آتا۔ تو علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ڈرپ لگانے سے، ٹیکہ لگانے سے، لیکن تب کہ جب انسان کو انتہائی مجبوری ہو،
دانتوں میں درد شدید شروع ہو گیا، کان میں شروع ہو گیا، جسم میں کہیں، تو پھر انسان ٹیکہ لگواتا ہے درد سے آرام کے لیے، کہ روزہ توڑنے کے بجائے انسان ٹیکہ لگوا دے۔ یہ چند مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے، اور بھی انشاءاللہ جو آئیں گے روزانہ تھوڑا ذکر ہوگا۔ تو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو خود اگر علم ہو تو ٹھیک ہے، علم نہ ہو تو کسی سے پوچھ کر پھر عمل کیا جائے۔ بہت سے لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں مولانا صاحب روزہ ٹوٹا کہ نہیں، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹا ہوتا، کہتے ہیں ہمیں تو بس شک تھا کہ ٹوٹ گیا اس لیے ہم نے کھا پی لیا، تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ پہلے کسی عالم سے پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔